دوسری ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ کو کچھ ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ یہ انڈیا اور چائنا کا کانفلکٹ سٹارٹ کیوں ہوا۔ تو یاد رکھا جائے کہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے یہ کانفلکٹ جو ہے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور چائنا کی طرف سے لداخ کے مقام پر ان کی جو افواج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ لداخ پر کانفلکٹ سٹارٹ کیوں ہوا؟ دونوں ممالک کے درمیان، چائنا اور انڈیا کے درمیان جو کانفلکٹ اس وقت سٹارٹ ہوا جب انڈیا نے لداخ کے علاقے پہ گلوان کی طرف سے ایک روڈ کا کام سٹارٹ کروایا اور پل بھی بنوایا۔ اب 5 اور 9 مئی دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں سٹارٹ ہو گئی۔ اب لداخ پہ کیوں ہوئی؟ تو یاد رکھا جائے کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کا ایشو ہے کشمیر پر، اسی طرح انڈیا اور چائنا کا بھی ایشو ہے اس لداخ اور اکسائی چین کے علاقے پر۔ اب یہ جو جھڑپیں سٹارٹ ہوئی یہ کوئی اسلحے سے نہیں ہوئی، یہ ہاتھوں اور مکے سے ہوئی، جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھنا بھی ہوگا کہ کیسے ٹھنڈے مارے جا رہے ہیں انڈین آرمی کو، اور یہ چائنا لبریشن آرمی بھی ان کو مار رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انڈین کے کافی زیادہ سپاہی جو تھے وہ چائنا لبریشن آرمی نے ان کو گرفتار بھی کر لیا اور ان سے جو ویپنز تھے، ان کا اسلحہ تھا، اس کو بھی لے لیا۔ لیکن بعد میں ان کی انڈیا اور چائنا کی نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی، ہائی کمانڈ کی طرف سے میٹنگ جب ان کی بلائی گئی، اس کے بعد جو اسلحہ تھا اور جو سپاہی تھے وہ واپس چھوڑ دیے گئے۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ 1987 کی وار جو تھی اور 2020 کی اگر وار ہوگی تو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ 1987 میں جو انڈو چائنیز وار تھی اس میں انڈیا جو تھا وہ مضبوط تھا، لیکن چائنا اتنا کیپیبل نہیں تھا، چائنا اتنا وہ جنگ اور فورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو انڈیا کی جی ڈی پی تھی وہ $297 بلین تھی، جبکہ چائنا کی جی ڈی پی $312 بلین تھی، کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ جبکہ انڈیا کا ڈیفنس جو تھا 10.6 تھا اور چائنا کا بھی 10.6 to 11 بلین تھا، کچھ بھی فرق نہیں تھا، چائنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ ابھی کا ٹائم دیکھا جائے تو انڈیا کی جی ڈی پی 297 سیم اتنی ہی ہے، جبکہ چائنا کی جی ڈی پی $14 ٹریلین ہے۔ اور ڈیفنس کی بات کی جائے تو چائنا کا ڈیفنس $281 ارب ہے، کہاں پہ $10.6 اور یہاں پہ $281 ارب، اور انڈیا کا ڈیفنس $71 ارب ہے۔ یہاں پہ صورتحال ہو رہا ہے 1987 سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ اب جو دونوں افواج ہیں انڈیا کی اور چائنا کی، وہ اس مقام پہ اپنی افواج کا دن بدن اضافہ کر رہی ہیں۔ یہ چائنا کی انڈیا میڈیا کی ہی رپورٹ ہے کہ جو سیٹلائٹ سے انہوں نے لی ہے کہ جو چائنا ہے اس نے اپنے ٹروپس بھی یہاں پہ لگا دیے ہیں، اس کے بعد خیمے بھی یہاں پہ نصب کر دیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے انڈیا کے اندر آرمی جو ہے وہ مزید اپوائنٹمنٹ بھی کر رہی ہے۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نئے سپاہی ہیں ان کے جوش میں کیسے ماشاءاللہ سے زبردست تقریباً 5000 جو سپاہی ہیں وہ انہوں نے اس مقام پر اتار دیے ہیں، اور باقی ابھی ایسے سپاہی مزید آئیں گے۔ اچھا، اب دیکھا جائے انڈیا کے بارڈر جو ہے کسی بھی طرف سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کانفلکٹ سے بچی ہوئی ہو۔ یہ چائنا کا ایریا ہے، یہ لداخ، یہ سیاچن، یہ بھی ڈسپیوٹڈ ایریا، یہ اکسائی چین، یہ سارا ڈسپیوٹڈ ایریا ہی چل رہا ہے، اور لداخ یونین ٹیریٹری ہے، اس پہ یہاں پہ آرمی اتر آئی ہے۔ اور باقی جو ایریا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتا ہوں کہ جتنا بھی ایک ان کا ڈسپیوٹ کشمیر پہ، پاکستان اور انڈیا کا کشمیر پہ چل رہا ہے، دوسری طرف نیپال پہ چل رہا ہے۔ آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ڈسپیوٹ چل رہا ہے چائنا کے ساتھ، بارڈر ڈسپیوٹ جو بھی ہے، پھر واٹر ڈسپیوٹ چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ، پھر فشریز ڈسپیوٹ چل رہا ہے سری لنکا کے ساتھ۔ تو آپ انڈیا کا فیوچر آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ٹوٹا پھوٹا، ایون کے جھنڈے کے اندر سوراخ ہو گئے ان کے، کوئی بھی جگہ ان کی سیف نہیں ہے۔ ایون کہ جو بچے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کی اپنی ہی موومنٹ ہے، خالستان موومنٹ، اسام موومنٹ وہ چل رہی۔ تو اسٹے ٹیون، ابھی میں اس پہ ڈیٹیلڈ لیکچر کی وجہ کیا تھی، یہ تو کچھ ابھی پوائنٹس تھے جو میں نے ٹویٹ میں دیکھے اور آپ سے شیئر کیے۔ میں بھی ڈیٹیل ریزن کے ساتھ ویڈیو اس پہ بناؤں گا۔ اسٹے ٹیون، تھینک یو فار واچنگ، آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم۔ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔